لیکن توفیق اس وقت کراچی میں تھا جب جمعے کو روز 2004 کی بات ہے، 23 اپریل کی جمعے کا دن تھا، یہ نماز پڑھنے جا رہا تھا اور اس دن اتفاق تھا کہ اس کے جو گارڈ تھے وہ کسی وجہ سے چھٹی لے کے گئے تھے اور جو گھر پہ ڈیوٹی دے رہے تھے وہ ایک گارڈ تھا جو گھر پہ ڈیوٹی دے رہا تھا. توفیق کو گو کہ انفارمیشن تھی کہ اس کے پیچھے کافی دن سے ٹارگٹ کلرز لگے ہوئے ہیں، ریکی چل رہی ہے، اور اس کو مجھے یاد ہے کہ چودھری اسلم صاحب نے بھی اسے بتایا تھا کہ بھئی تمہارے پیچھے ایک ٹیم ہے اور کام کر رہی ہے، تو اپنا خیال کرو اور تم گھر چھوڑو، یا تو انٹیریئر سندھ جہاں تمہاری پوسٹنگ ہے وہاں چلے جاؤ یا پھر میرے پاس آ جاؤ. تو مجھے یاد ہے ہم ساتھ ہی بیٹھتے تھے سارے. تو توفیق نے یہی کہا تھا کہ بھئی میں جمعے کو اس جمعے کو چھوڑ کے میں سنڈے کو آؤں گا اور اس کے بعد دیکھ لیں گے، یا تو میں انٹیریئر سے چلا جاؤں گا یا جہاں آپ کہیں گے وہاں چلا جاؤں گا. تو ان دونوں توفیق ویسے ہی بیچارہ وہ اپنے سزا میں چل رہا تھا، تو گارڈ اس کے پاس اس وقت تھے نہیں. یہ نماز کے لیے نکلا ہے جمعے کو، دوپہر 1 بجے کا ٹائم تھا اور مسجد محمدی مسجد اس کے گھر سے قریب ہی تھی. یہ واک کرتا ہوا جا رہا تھا، گوگے اس کے پاس پسٹل ہوتا تھا ہمیشہ، اپنا یہ احتیاط کرتا لیکن بغیر گارڈ کے یہ گیا ہے. اور جو گھر پہ جو گارڈ کھڑا تھا اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ یہیں رہیں گھر پہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چلا گیا اور یہ جا کے خطبہ سنتے ہوئے بالکل آگے خطبہ سننے کے لیے پچھلی لائنیں پھلانگتا ہوا آگے چلا گیا. اور جب خطبہ سنتے ہوئے خطبہ ختم ہونے کے فوراً بعد جب نماز کھڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا تو پیچھے سے 2 لڑکے جو نظر آئے، جو لوگوں کو نظر آئے، جبکہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ 8 سے 10 لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو گلی میں کھڑے تھے، کوئی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے تھے، جو باہر کھڑے تھے ان کے پاس بڑے ویپن تھے، کلاشن کوفیں تھی. لیکن جو اندر آئے تھے ایک پھولوں کی ٹوکری جیسے ہوتی ہے، پھول تھے اس کے اوپر، اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی کو ہار پہنانے آئے ہیں، جیسے مولوی صاحب یا بچوں کے ختم قرآن ہوتے تو اس سلسلے میں جیسے لے کے آتے تھے. پھولوں کی ٹوکری تھی، اس کے اندر پسٹل تھے، اور 2 لڑکے آئے اور توفیق نے دیکھا بھی ان کو، لیکن چونکہ وہ پھول تھے تو توفیق نے ان کو نظر انداز کیا. لیکن قریب پہنچتے ان لڑکوں نے بالکل قریب سے پیچھے سے سر پہ توفیق پہ فائر کیے ہیں، اور 3 گولیاں چہرے پہ اور سر پہ گردن پہ اس کے لگی ہیں توفیق کو، اور توفیق زاہد وہیں موقع پہ شہید ہو گیا. تو اس کے بعد یہ لڑکے جب انہوں نے فائرنگ کی اور جب لوگ اٹھیں تو انہوں نے لوگوں پہ بھی فائرنگ کی، 4 لوگ اور وہاں زخمی ہوئے اور یہ فائرنگ کرتے ہوئے نکل گئے. لوگوں نے دیکھا ان کو 2 کو، باقی تو جو باہر تھے ان کو مسجد کے اندر لوگوں نے نہیں دیکھا. لیکن جب وہ پولیس کی انویسٹیگیشن چلی تو اس میں ان سب لوگوں کے نام بھی کھلے اور ہم بھی ہاسپٹل پہنچے وہاں پہ. یہ ہمارے لیے ایک ایسا واقعہ تھا. اس سے 6 مہینے پہلے ذیشان کاظمی انسپیکٹر جو تھے اور بڑے نامی گرامی تھے، ہم سب کے دوست تھے اور آپریشن کے بڑے ایک زبردست پولیس افسر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش فیروز آباد کے علاقے سے ملی تھی. گو کہ وہ سیاسی پارٹی کے کارکنوں کا کام نہیں تھا، وہ ایک گینگسٹر تھا شعیب خان جس کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اس سلسلے میں ایک ولاگ کر چکا ہوں پہلے بھی، آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو تھا کام، اس میں جن لوگوں کے نام آئے ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ کے وہ لوگ تھے جو کہ ملیٹنٹ ونگ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چلا رہے تھے. اور بعد میں جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوتی گئی نام کھلتے چلے گئے، اس میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے، اور زیادہ تر لوگ جو تھے اس وقت تو گرفتار نہیں ہوئے، لیکن 2 لوگ جا کے پہلے شروع میں ایک گرفتار ہوا، 2 لوگ تو 2016 میں اب جا کے گرفتار ہوئے ہیں 12 سال بعد. اس وقت جو ہمیں ابتدائی جو تحقیقات سے پتہ چلا اور اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں جو معلومات ملتی رہیں، ان کی 4 لوگ جو تھے وہ ان کے مرڈر میں جو تھے وہ وہاں موجود تھے. ان کی ریکی جو تھی وہ کچھ اور لوگ بھی کر رہے تھے. اس میں خاص طور پہ فہیم ایک جبل پوری نام کا لڑکا تھا جو کہ آج بھی مفرور ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا ہے. تو توفیق کی مرڈر کے بعد جو تھا وہ پھر ایک بڑا شہر میں جو ہے وہ یہ بھی خوف و راز پولیس میں جو تھا وہ پایا جاتا تھا. پولیس کا مورال کافی ڈاؤن ہوا تھا کیونکہ توفیق ایک بڑا
ہی نڈر پولیس افسر مانا جاتا تھا. مجھے جب اس کی اطلاع ملی تو میں ڈاکس تھانے میں موجود تھا. وہاں انسپکٹر اس وقت تھا رانا مقصود ایس ایچ او تھا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میرے جو ہے وہ پیجر ان دنوں میں ہوتے تھے, پیجر پہ میسج آیا کہ توفیق زاہد کو شہید کر دیا گیا. تو میں نے کہا یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن کیونکہ توفیق سے میرا بہت اچھی دوستانہ تھا تو میں نے توفیق کے بیڈ روم کا نمبر ملایا. مجھے آج بھی یاد ہے 6322 تو ان کی وائف نے فون اٹینڈ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن میرے پاس یہ اطلاع ہے. تو انہوں نے کہا شاہد بھائی بالکل توفیق کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے اور ہمارے پاس اطلاع آ گئی ہے, تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے توفیق کے شہادت کے بعد پھر 2 لڑکوں کو پکڑا بھی گیا, وہ بری ہو گئے ہیں. ایک وہ جبل پوری ابھی تک مفرور ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے کراچی میں اور کیسز تھے اور کوئی کیس کورٹ میں اپنی جگہ اسٹینڈ نہیں کرتا. ریزن یہ ہے کہ لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں اور پولیس کو شہادتیں نہیں ملتی. اس کے علاوہ پولیس کی انویسٹیگیشن بعض اوقات اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی سزا نہیں دلوا سکتے. موقع کے گواہ ملتے نہیں ہیں, لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے سب چیز اپنی آنکھوں کے سامنے, اس کے باوجود وہ گواہی کے لیے نہیں آتے. اور ہوتا یہ ہے کہ پولیس جھوٹے سچے گواہ رکھتی ہے اور جب وہ کورٹ میں کیس جاتا ہے تو وہاں سب چیزیں اڑ جاتی ہیں. اوپر سے ججوں کا رویہ اور پروسیکیوٹرز کا رویہ جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پولیس ہی ملزم ہے. تو یہ تمام چیزیں جو کورٹ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ سب آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کیس کبھی کوئی بہت کم -1% کیسز ہوں گے جو ثابت ہوئے ہوں گے, ورنہ کیسز بری ہو جاتے ہیں. تو یہی ریزن تھا جو 92 اور 95 کا جو آپریشن, خاص طور پر 95 کا آپریشن تھا, جو پولیس پہ الزامات لگتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے, اس کی ریزن بھی جو پولیس افسر بتاتے تھے گو کہ وہ سامنے کیمرے کے سامنے یا میڈیا کے سامنے بات نہیں کرتے تھے, لیکن دوستوں کی محفل میں ادھر بات کرتے تھے کہ یار جس بندے نے 200 مرڈر کیے ہیں, جس نے ٹارچر سیل چلا رہا ہے, جتنے اتنے ہائی پروفائل کیسز میں ہیں, پولیس والے 10-12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں, اس کو کورٹ ہم لے جائیں گے, فائدہ کیا ہوگا. تو بہت سی باتیں بہت سے پولیس افسر ایسی کرتے تھے اور یہی ریزن تھی, یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ واقعات ایسے ہوئے بھی ہوں گے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے جو کہ غیر قانونی ہے اور بالکل ایک ناپسندیدہ فعل ہے, نہیں ہونا چاہیے, تو جو پولیس والے اس میں انوالو تھے میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں یہی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں انوالو تھے. اس آپریشن کے دوران 1993 میں عام انتخابات کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو پھر اس وقت کے وزیر داخلہ نے جو ایم کیو ایم سے نمٹنے کا فیصلہ کیا, کیونکہ ایم کیو ایم نے سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 1993 میں اپنی برتری ثابت کر دی تھی اور اپنی ووٹ بینک جو ہے وہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. لہٰذا جو ہے ریاست کی طرف سے جو پالیسی بنائی گئی بدقسمتی سے وہ ایم کیو ایم سے کے کارکنوں سے جنہوں نے اپنے ظرف اور اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا, ان کے خلاف طاقت کا استعمال اور پھر اس زمانے میں جعلی پولیس مقابلوں کی اصطلاح استعمال ہوئی, ماورائے عدالت قتل یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یہ بہت واقعات ہونے لگے جس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو گھروں سے ان کے دن دہاڑے ان کے گھروں والوں کے سامنے یا بازاروں سے یا کہیں سے بھی گرفتار کیا جاتا پہلے, اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کو اگلے دن اخباروں میں یہ آتا کہ وہ پولیس پارٹی گشت پر جا رہی تھی اور پھر وہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کری اور جس کے مقابلے میں جوابی فائرنگ جو ہے میں انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ مقابلہ کرا جو بالکل صریحاً جو ہے وہ بہت بڑا ظلم, بہت بڑی زیادتی تھی, اور جس کے جو ہے وہ ہزاروں تعداد میں جو ہے وہ اپنا گواہان بھی اس زمانے میں موجود ہوا کرتے تھے جو یہ سب واقعات اپنے سامنے دیکھا کرتے تھے. اور اس وقت کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بھی جو ہے ان چیزوں کے اوپر, ان واقعات کے اوپر بہت شدید جو ہے وہ احتجاج کیا کہ معاشرے میں سے جب بھی جرائم کی بیش کنی کی جاتی ہے یا کسی بھی مسئلے سے نمٹا جاتا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, نہ کہ خود جو ہے قانون جو ہے وہ لاقانونیت کر کے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نکالے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی یہ پالیسی تھی
اور پولیس میں سے بھی چند افسران نے جو ہے وہ اس پالیسی کو جو ہے بہت اپنے آپ ترقی کے لیے، اپنے جو ہے وہ نام روشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پالیسی سے اتفاق کیا اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جبکہ اس وقت بہت بڑی تعداد پولیس میں ان افسران کی بھی تھی جو بڑے پروفیشنل تھے، لیکن انہوں نے اس پالیسی سے اتفاق نہیں کیا، تو وہ اس زمانے میں ان کی ترقیاں اور ان کے جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ اتنے آگے نہیں آئے، وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے، ان پہ انعام اور اکرام کی اتنی بارش نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے خاص طور پر. لیکن یہ کہ یہ پالیسی سراسر غلط تھی. ان کے جعلی پولیس مقابلوں کا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ثبوت یہ بھی ہے کہ اس میں سے چند کیسز تو خاص طور پر میں ان کا نام لوں گا کہ فہیم فاروقی کا جو ان کا شہادت ہوئی تھی اور ان کے جو 4 ساتھی تھے شہید ہوئے تھے، وہ اس واقعے سے کئی عرصے پہلے نہ صرف گرفتار ہو گئے تھے بلکہ وہ سینٹرل جیل میں تھے اور کئی مہینے تک وہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد ان کے تحقیقات ہوئی، اور ان تحقیقات کے دوران جو ہے پھر ان کو اچانک ایک دن جیل سے باقاعدہ پولیس کی وین میں لے جایا گیا ہے ناظم آباد میں کسی علاقے میں، اور پھر وہاں ان کا پولیس مقابلہ دکھایا گیا، اور اس حالت میں دکھایا گیا کہ جس وقت ان کی لاشوں کی تصویریں کھینچی گئی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تک بندھی ہوئی تھیں. تو آپ اس سے جو ہے وہ اس زمانے میں جو اس شفافیت سے یہ ساری چیزیں کی گئی تھیں، اس کا جو ہے وہ یہ ایک واقعہ جو ہے مطلب اس کا ثبوت ہے اس زمانے کی غلط پالیسیوں کا. یہ جو حکومت نے حکمت عملی استعمال کی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے، اس کا اختتام بھی بڑا افسوسناک واقعے پر ہوا کہ جس حکومت کی سرپرستی میں اس قسم کے مظالم اور اس قسم کی زیادتیاں ہوئیں ایک خاص جماعت اور ایک خاص قوم کے اوپر، اس کا جو ہے جو آخری سین ہے وہ یہ ہوا کہ خود وزیر اعظم کے اپنے بھائی کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک مقابلے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. میری مراد مرتضی بھٹو کے قتل سے ہے. ریاست نے اور حکومت نے دونوں نے 1992 کے کلین اپ آپریشن کے غلطیوں کو اور جس طریقے سے اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا ماورائے عدالت قتل کے ذریعے، اس کا نہ صرف یہ کہ احساس کیا، اعتراف کیا، بلکہ اپنے حد تک جو ہے وہ ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. اور ریاست کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ 2007 میں اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کے موجودگی میں گورنر ہاؤس میں باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 1992 کے کلین اپ آپریشن کے جتنے بھی متاثرین تھے، جن کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، جن کی املاک کو لوٹا گیا تھا، جن کے گھر والوں کو شہید کیا گیا تھا، زخمی کیا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا تھا، ان تمام کی باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ جو ہے سبمٹ کیا گیا، اور سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن دی گئی اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ریاست کی طرف سے اس کمپنسیشن کے ذریعے. اور تمام اس تقریب میں باقاعدہ جو ہے اس تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ایم کیو ایم سے وابستہ کارکنان اور ہمدرد اور لوگ تھے جن کو جو ہے انفرادی طور پر جو ہے وہ چیک تقسیم کیے گئے. یقیناً جو ہے کسی کے گھر کا نقصان ہونا یا اس کے گھر کے شہید ہونا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی وہ انمول چیز ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی ازالہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اعتراف تھا ایک طریقے سے ریاست کی طرف سے کہ جو اس کی پالیسی تھی وہ غلط تھی. اور اسی طریقے سے اعتراف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 2008 میں جب ان کو دوبارہ حکومت ملی تیسری دفعہ، تو اس میں ان کے جو چیئرمین تھے آصف زرداری صاحب، انہوں نے جو ہے جب عزیز آباد کا پہلا وزٹ کیا تو انہوں نے اس وزٹ سے پہلے جو ہے وہ شہدائے قبرستان گئے اور انہوں نے فاتحہ پڑھی. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر بھی اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی کارکن تھے ایم کیو ایم کے یا دوسری پارٹیوں کے، وہ تو سیاسی لوگ تھے اور بحیثیت سیاسی پارٹی ایم کیو ایم یا کوئی بھی جو جماعت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا
یہ رہا دہشت گردی میں یا کسی چیز میں جان بوجھ کے انوالو ہوں گے، لیکن یہ -1% جو لوگ ہوتے ہیں ملیٹنٹ ونگ جو کہلاتا ہے ان کا، اس میں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حالات سے صحیح طریقے سے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے سیاسی طور پہ یا کسی اور طریقے سے، اور وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر یا حالات سے مجبور ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہتھیار جب اٹھائیں گے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے یہ ملیٹنسی میں جو لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں وہ کم عمر بچے، ینگ لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے اور جان سے بھی گئے اور نقصان بھی اٹھائے. بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے گئے، گناہ گار تو خیر تھے ہی، جو بے گناہ تھے وہ انہوں نے بھی جان گنوائی. پولیس افسروں اس میں ایسے بہت سے شہید ہوئے جنہوں نے بڑے زبردست کام کیا تھا. پولیس نے ان کی ٹریننگ پہ اور ان پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن وہ اپنی ایک فرض ادا کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے. اس میں بہت سے ججز اس میں شہید ہوئے، پولیٹیشین گئے، اس کے علاوہ بہت سے سرکاری افسر تھے، رینجرز کے جوان اس میں شہید ہوئے، افسر ہوئے، کچھ آرمی آفیسرز اس وقت شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک طویل لڑائی تھی جو حالات خراب ہوئے کراچی میں، خصوصاً 94-95 میں جس طریقے سے ہوا تھا، اور 92 کو بھی اگر آپ ملاتے ہیں تو یہ بڑے برے حالات چلتے رہے ہیں. دونوں طرف سے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں پولیس افسران نے جو بہت اچھا کام کیا، خصوصاً شہید پولیس افسران نے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. تو امید ہے توفیق زاہد کا، اچھا اس میں ایک چیز اور مجھے ایڈ کرنی ہے. توفیق زاہد کی فیملی جو ہے اس کی اس وقت تو جب یہ توفیق زاہد شہید ہوا تو اس کو 3 لاکھ روپے اس کے گھر والوں کو ملا تھا، لیکن اب تو خیر اچھا ہو گیا، 1 کروڑ 1.25 کروڑ ملتا ہے شہید کو. لیکن اس کی فیملی کو کوئی اس کی مدد نہیں کی گئی، اس کے بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. اس کا جوان بچہ ہے جسے میں سمجھتے شہید کوٹے پہ اس کو جاب ملنی چاہیے، پڑھے لکھا بچہ ہے اس کا. فیملی کو کسی نے ٹیک کیئر نہیں کیا اس کا، جس کی وجہ سے بڑے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور تو میں نے خود دیکھا ہے بڑی تکلیف میں انہوں نے اپنا اس کی وائف نے بچوں کو بڑا کیا ہے جس طریقے سے. تو گورنمنٹ اگر ایسے شہیدوں کو اور شہداء کی فیملی کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے. تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا. یہ توفیق زاہد کی جو سٹوری تھی میں نے مختصراً بتائی ہے، بہت سی چیزیں بتانے کے لیے انشاءاللہ وہ پھر کبھی، اور یہ سلسلہ میں وقتاً فوقتاً آپ سے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ شیئر کرتا رہوں گا. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.